ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو تربیت کریں، ہر آدمی چاہتا ہے، تو اس کے لیے ہم آغاز کہاں سے کریں؟ آغاز کہاں سے کریں؟ نہج کیا اختیار کریں؟ تو کم از کم 4 کام کر لو۔ پہلا کام، اپنے گھر کا ماحول ٹھیک کرو۔ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی اولاد کی تربیت کروں تو اس کو سب سے پہلے گھر کا ماحول بنانا پڑے گا۔ میں چاہتا ہوں میرا بچہ سچ بولے، خود نہیں بولتا۔ میں چاہتا ہوں میرا بچہ نمازی ہو، میں خود نہیں پڑھتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں میرا بچہ تلاوت کرے، خود نہیں کرتا ہوں، تو بات نہیں بنے گی۔ کراچی میں ایک دفعہ ایک بچے نے اپنے ابا سے کہا، ابو آپ اچھے بچے نہیں ہو۔ تو باپ کو بڑا غصہ آیا، یہ بڑا آ گیا فیصلہ کرنے والا، تو بڑا اچھا ہے۔ نہ ابو آپ اچھے بچے نہیں ہو۔ کیوں؟ کہنے لگا آپ ہی نے ایک دفعہ کہا تھا جو بچے اچھے بچے ہوتے ہیں وہ گالی نہیں دیتے، وہ لڑتے نہیں ہیں۔ میں روز دیکھتا ہوں آپ امی سے لڑ بھی رہے ہو، گالیاں بھی دے رہے ہو۔ میں روز دیکھتا ہوں کہ آپ امی سے لڑتے بھی ہو اور گالیاں بھی دیتے ہو۔ لہذا اگر کبھی ضرورت بھی پڑ جائے تو اس کے لیے الگ سے کوئی وقت منتخب کرو۔ بچوں کے سامنے نہیں لڑنا چاہیے، گالیاں نہیں دینی چاہیے۔ آپ کی ایک ایک حرکت نوٹ ہو رہی ہے۔ بچے نے صاحب بچہ تو بچہ ہی، بیٹا باہر دیکھو کسی نے گھنٹی بجائی ہے، جی ابو کو ملنے آیا ہے، جاؤ جا کے بول دو ابو گھر پہ نہیں ہے۔ تو بچہ تو پھر بچہ جا کے بول دیا، ابو کہہ رہے ہیں میں گھر پہ نہیں ہوں۔ دیکھا، آپ نے خود اپنے عمل سے بتایا کہ بیٹا جھوٹ یوں بولا جاتا ہے، اور کیسی بات بنائیں گے؟ جی بیٹا اٹھو تو جلدی کرو، قاری صاحب نے کہا ہے فجر نماز یہاں پڑھنی ہے۔ اٹھ کے چلا گیا، قاعدہ لے کر جانا۔ اندھیرے میں قاعدہ اٹھایا، آدھے صفحے وہیں رہے، ایک دو لے کر مسجد میں، جس میں سبق تھا وہ گھر میں رہ گئے، باقی مسجد۔ بچہ چلا تو گیا مسجد میں، مگر موڑ موڑ کر دیکھتا ہے یار یہ عجیب نماز ہے، نہ باپ پہ فرض ہے نہ ماں پہ، دونوں سو رہے ہیں، تو جا پڑھ نماز پڑھ۔ کچھ بولے گا تو نہیں، مگر اس کے دماغ میں یہ جو بات گردش کر رہی ہے، اس سے آپ کیسے روکو گے؟ یہ آپ نے غلط میسج دیا اس کو۔ بیٹی مدرسے جانا ہے، دستانے، جرابیں، نقاب، برقع پیک ہو کے جانا ہوگا، وہ چلی گئی، مگر بار بار سوچتی ہے کہ بڑی بہن نے تو دوپٹہ گلے میں ڈالا ہوا ہے، ماں تو ساڑی پہن کر بازار چلی گئی۔ کیسا دین ہے جو نہ ماں پہ لازم ہے نہ میری بہن پہ لاگو ہے، یہ میرے ہی اوپر ہے۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کی تربیت ہو اور اگر ہم اس میں سنجیدہ ہیں تو اس کا آغاز اپنے گھر سے کیجیے۔ ماں نماز پڑھ رہی ہے، بچہ خود بخود ساتھ، بچوں کی نماز میں رکوع ہوتا ہی نہیں، وہ ڈائریکٹ سجدے میں جاتا ہے، کھڑا بھی ہوگا سجدے میں، ماں سے پہلے سجدے میں۔ جن گھروں میں ڈانس، فحاشی اور یعنی ہے، وہاں بچے سجدے میں نظر نہیں آئیں گے، وہاں ناچتے کودتے بھی نظر آتے ہیں۔ گھر کا ماحول اثر کرتا ہے۔ جبھی شریعت کا کیا خوبصورت حکم ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے باب پڑھا ہے، المساجد فی البیوت، گھروں میں مسجدیں بناؤ، گھروں میں جائے نماز، تاکہ اس کے اثرات پڑیں گھر میں۔ گھر کے اندر تعلیم کا اہتمام کیجئے، حدیث پڑھو، اس کا ایک نور ہے، گھر میں ایک اچھا اثر پڑے گا۔ جی گھر کو بچے کی تربیت کے لیے پہلے گھر کا ماحول بنانا پڑے گا، یہ سب سے پہلا کام۔ دوسرا کام، اپنی اولاد کے لیے دعا مانگو۔ آج بدوائیں دینے والے بہت ہیں، بات بات پہ بدعا۔ ایک بڑے میاں نے، میں نے کہا بڑے میاں بدعا نہ دیا کرو، گناہ ہوتا ہے۔ کہنے لگا کیا کروں، پیسے میرے پاس نہیں ہیں، صحت میرے پاس نہیں ہے، اب ایک بدعا ہی رہ گئی ہے جس سے ڈراتا ہوں، روٹی مل جاتی ہے ٹائم پہ، ورنہ تو اس سے بھی جاؤں گا۔ تو بدعاؤں پہ وہی، نوجوان نسل کو اپنے ماں باپ کو بدعاؤں میں مجبور نہیں کرنا چاہیے، خود سے حاضر ہو جاؤ۔ کما تدین تدان، جیسا کرو گے ایسا بھرو گے۔ آج آپ اپنے ماں باپ کی عزت کرو گے، خدمت کرو گے، کل اللہ پاک آپ کی اولاد کو آپ کا مطیع بنا دے گا۔ اور اگر آپ ان کے ساتھ برا سلوک کرو گے مستقبل میں، ڈرو اس بات سے تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ یہی سلوک کرے۔
لب و لہجہ، دعاؤں کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام۔ غصہ بھی آیا ہوا نا، میں کہتا ہوں غصے میں بھی دعا دیا کرو، غصہ ہی اتارنا ہے نا۔ اللہ تمہیں نمازی بنائی، وہ تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، وہ ٹھیک ہے، غصہ ہی نکالنا ہے نا، تو یوں نکال دو۔ شیخ عبد الرحمن سدیس حافظہ اللہ، رئیس الحرمین شریفین، پاکستان تشریف لائے کچھ عرصہ پہلے، ایک جگہ بیان کیا تو ایک بات بتائی، کہا میں بچپن میں بہت شرارتی تھا، میری ماں بڑی تنگ ہوتی تھی، ایک دفعہ میں نے کوئی شرارت کی تو میری والدہ کو بہت غصہ آیا، مجھے غصے میں کہا عبد الرحمن چپ ہو جاؤ، اللہ تمہیں مکے کا امام بنائے۔ کہتا ہے آج میں بیت اللہ کا امام ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری ماں کی غصے والی دعا مجھے لگ گئی، دعا لگ جاتی ہے تو غصے میں بھی بدعا نہیں، دعائیں دو۔ عبداللہ بن عباس رئیس المفسرین، عبداللہ بن مسعود رئیس الفقہاء، عبداللہ بن عمر رئیس المحدثین رضی اللہ تعالی، یہ سب دعاؤں کی برکت سے، سب دعاؤں۔ اولاد کے لیے دعائیں کیا کرو، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ جو عورت اپنے شوہر سے تنگ ہے، لڑو نہیں، یہ دعا پڑھو۔ جو مرد اپنی بیوی سے تنگ ہے، لڑو نہیں، یہ دعا پڑھو۔ جو ماں باپ اپنی اولاد سے پریشان ہے، انہیں بھی چاہیے اپنے بچوں کے لیے یہ دعا مانگو۔ ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے ہیں کہ نماز میں دعا سلام پھیرنے سے پہلے اتحیات میں پڑھو، درود شریف کے بعد، اور دعائیں بھی پڑھ لو، یہ بھی پڑھ لو، صرف یہ پڑھو جب بھی جائز، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تیسری چیز، لب و لہجہ نرم ہونا چاہیے۔ ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ، اللہ تعالیٰ نرم ہے اور نرمی ہی کو تمام چیزوں میں پسند فرماتا ہے۔ آپ کے بچے کو ایک دوست چاہیے۔ اب ایک شکل تو یہ ہے کہ باپ تھوڑا نیچے آ جائے، اپنے بچے کا دوست بن جائے، بچے کو ایک سمجھدار دوست مل گیا، اس کا مستقبل بن جائے گا۔ آپ اگر نیچے نہیں آؤ گے، یہ کسی نادان کو دوست بنائے گا، خود بھی برباد ہوگا، اس کو بھی برباد کر دے گا۔ اس کو بچاؤ۔ بچی کو ایک سہیلی چاہیے۔ اب ایک شکل یہ کہ ماں تھوڑی نیچے آ جائے، اپنی بیٹی کی سہیلی بن جائے، ماں تو ہے ہی، بچی بچ جائے گی، ورنہ کسی نادان کو سہیلی بنائے گی، خود بھی برباد ہوگی، دوسرے کو بھی برباد کر دے گی۔ لب و لہجہ نرم ہو۔ اگر آپ کا لب و لہجہ سخت ہوگا نا، یہ بچے جرم کریں گے، آپ سے چھپائیں گے، جو آپ کو بتائیں گے نہیں۔ آپ کو جب پتا چلے گا جب بہت کچھ ہو چکا ہوگا، اس وقت آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور اگر آپ نے اولاد کو اپنے قریب کر رکھا ہے، لب و لہجہ نرم ہے، تو بچے آپ کی باتیں آپ سے شیئر کریں گے، وہ آج یہ ہو گیا، آج یہ ہو گیا۔ اور اگر آپ کا لب و لہجہ صحیح نہیں تو کبھی نہیں بتائیں گے۔ تو نرم لب و لہجہ رکھو۔ اور ایک چوتھی اور آخری بات وہ یہ کہ اولاد کے دل و دماغ میں شروع سے ہی، میں نے پہلے بھی عرض کیا، درست عقیدہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بٹھا لو۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، اس معصوم بچے کے دل سے کوئی آپ کی محبت نکال نہ سکے۔